بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شمس الہدایت والیقین اما بعد۔ ناظرین، اس وقت میں گوا میں ہوں اور یہاں کا جو ٹیمپریچر ہے اس وقت اگر دیکھا جائے تو 35 ڈگری تک ہے تاپمان اور بہت زیادہ گرمی ہے، اس لیے پنکھا چل رہا ہے۔ اور یہاں سے آج جو ہے ہم اور ہمارے ساتھی مولانا اعظم صاحب یہاں سے ہم ممبئی کے لیے نکل جائیں گے۔ اور یہ جو سفر ہو رہا ہے یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آج کل عوام جو ہے بہت سارے مسائل کا شکار ہے۔ عوام اتنی سیدھی سادھی ہے، اسے یہ نہیں پتہ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے، سنت اور بدعت میں فرق کرنا اس کے لیے مشکل ہے۔ اور علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کی ہر طرح سے خدمت کرے۔ آج امت کے عقائد پر، اس کے نظریے پر، اس کے قرآن پر، ایمان پر، اسلام پر، شریعت پر حملہ ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، اسلام میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ان میں کمپرمائز نہیں ہو سکتا۔ جیسے عقائد ہیں، ان میں کمپرمائز نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی ایک مسلمان سے، ایک مومن سے یہ کہے کہ آپ ہمارے معبود کی، ہمارے بھگوان کی، ہم جس کو پوجتے ہیں آپ اس کی پوجا کرو اور ہم تمہارے اللہ کی پوجا کرتے ہیں، تو اس پر کمپرمائز نہیں ہو سکتا۔ مسلمان ایسا نہیں کر سکتا۔ کل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے، ابو جہل، عتبہ بن عتیبہ، یہ بہت سارے جو سردار تھے، انہوں نے کہا تھا اے نبی آپ ہمارے معبود کی پوجا کرو جس کو ہم پوجتے ہیں، اور ایک ٹائم ہم تمہارے معبود کی پوجا کریں گے۔ اس طرح آپ ہمارے ہو جائیں گے اور آپ ہمارے ہو جائیں گے، ہم تمہارے ہو جائیں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعوت دی گئی کہ آپ جو ہے جس عورت کے سر پر، عرب کی جو سب سے خوبصورت عورت ہو، جس سے اگر آپ کہو، جتنی عورتوں سے کہو ہم آپ کا نکاح کرا دیں گے اور آپ چاہیں تو آپ کو حکومت دے دیں گے، آپ بس ہمارے دھرم کو مان لیں، آپ ایمان چھوڑ دیں، اسلام کو چھوڑ دیں، اللہ کی عبادت چھوڑ دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا قل یا ایھا الکافرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورت اتاری اور کہا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد۔ یہ پوری سورت، اے نبی کہہ دو اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انا عابد ما عبدتم، اور میں جس کی عبادت کرتا ہوں اس کی تم نہیں کر سکتے۔ آخر کی جو آیت ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے ہے، ہمارا دین ہمارے لیے ہے۔ لیکن آج کچھ لبرل مسلمان، آزاد خیال کے مسلمان ایسے ہیں کہ وہ عقائد پر بھی، نظریے پر بھی کمپرمائز کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ہماری اور علماء کی، جو علماء کرام ہیں، مفتیان کرام ہیں، دین کا درد رکھنے والے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و سنت کا علم دیا ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کو سمجھائیں یہ عقیدہ ہے اور یہ عمل کرنے سے انسان اسلام سے، مسلمان خارج ہو جاتا ہے۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان پر اتنا شریعت کا علم، اسلام جاننا اتنا ضروری ہے جس سے وہ اپنی زندگی میں پیش آنے والے مسائل کو حل کر سکے۔ جائز ناجائز، حلال حرام، تجارت کیسے کرتے ہیں، یہ ساری چیز سمجھ سکے۔ تو ہمارا جو سفر ہو رہا ہے اسی مقصد کے لیے ہو رہا ہے کہ آج امت جہالت کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، آج امت شرک و بدعات میں چلی گئی ہے، اسے سنت اور بدعت کا فرق پتہ نہیں، اسے جو بھی آتا ہے الٹا سیدھا پڑھا کر چلا جاتا ہے، جو بھی آتا ہے اسے مسلکوں کی بھٹی میں جھونک دیتا ہے، جو بھی آتا ہے اسے صحیح راستہ نہیں بتاتا۔ اور امت یہ سوچتی ہے کہ کوئی ہمیں ملے پیشوا، کوئی رہنما ملے جو ہمیں ہدایت اور ضلالت میں فرق بتائے، جو ہمیں صحیح راستہ بتائے، جو ہمیں قرآن سکھائے۔ آج بھی بہت سارے عالم ایسے ہیں جو اپنے پیٹ کے لیے امت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، اور امت پہلے سے بکھری ہوئی ہے اسے توڑ رہے ہیں، فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں اور اسے مسلکوں کی بھٹی میں جھونک رہے ہیں۔ تو میری تمام علماء سے گزارش ہے کہ جو صحیح بات ہے وہ امت تک پہنچائیں اور امت کی ہر طریقے سے رہنمائی کریں، صحیح گائیڈ کریں، ہدایت ضلالت میں فرق بتائیں، سنت شریعت کا صحیح علم بتائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔